دوستو، آج ہم آپ کو ایک غلام کی بیوی اور ایک بادشاہ کا واقعہ سنائیں گے۔ بادشاہ کو غلام کی بیوی پسند آ گئی تو اس نے غلام کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری آج کے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ بادشاہ اپنے چھت پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر محل کے قریب چھت پر، جس پر ایک حسین و جمیل عورت کپڑے سکھا رہی تھی، پر پڑی۔ بادشاہ نے اپنے باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ اسی وقت بادشاہ اپنے محل کے چھت سے نیچے اترا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا، ہمارا تمہارے لیے ایک کام ہے، ہمارا یہ خط تم اس ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ فیروز خط لے کر اپنے گھر واپس آ گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کرنے لگا۔ رات اپنے گھر میں گزاری اور صبح سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا، بادشاہ گھر کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیرت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آج ہمارے غریب خانے میں کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر فیروز کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کبھی نہیں کھاتا ہے، اور اے بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے کے لیے آ گئے ہو جس نے تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کے باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو وہیں پر چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلد بازی میں اپنے جوتے وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کے طرف سے ہوا تھا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یہ بات یاد آئی کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو میں گھر ہی پر بھول گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے گھر کی طرف موڑا، اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ فیروز جب اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے بادشاہ کے جوتوں پر پڑی، جو بادشاہ اسی گھر میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے صرف اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر خط کو چپ چاپ لے کر گھر سے نکل گیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس فیروز واپس آیا۔ اس نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر واپس بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے تحائف خریدے اور کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ تو بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ بیوی فوراً تیار ہو گئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بیوی کے والدین اور بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ فیروز اپنے بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا حال چال پوچھا اور نہ اسے واپس گھر بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا، فیروز کہ آپ ہمارے بہن سے کیا ناراض ہیں؟
اگر ناراض ہیں تو ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا اگر تم چاہو تو ہمیں قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا ہے، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ یہ سن کر قاضی فیروز کے طرف متوجہ ہوا اور پوچھا ہاں تو لڑکے، اس کے بارے تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں میں نے اسے واپس کر دیا ہے۔ کیا اس نے تمہارے حوالے باغ ویسے ہی کیا جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا جی قاضی صاحب، میں نے اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ اس سے واپس کیوں کیا؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب کہ میں نے باغ اسے نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو میں نے باغ میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ فیروز اپنے باغ کے طرف مطمئن ہو کر واپس پلٹ جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن نہ تو وہاں وہ کوئی اثر چھوڑ سکا ہے اور نہ کوئی پتا توڑ سکا ہے اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا ہے۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں تک نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنے بیوی کو بھی واپس بلا لیا۔ نہ تو قاضی صاحب کو اس کے بارے میں کچھ پتا چلا اور نہ کسی اور کو کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز کو چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ دوستو، آج ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں اپنے گھریلو معاملات کو لے کر راستوں پر آ جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان کسی چھوٹے باتوں کو لے کر لڑائی جھگڑا ہو تو اس طرح سے گالی گلوج کرتے ہیں کہ راہ چلتا ہر انسان بھی ان کے گالی گلوج کو سنتا ہے۔ اس طرح لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ بھلا بتائیں ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے اور لباس کا کام ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانکنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اندر موجود خامیوں کو چھپانا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کا عمر بھر ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری بہت ساری بھائی اور بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر اس طرح سے الجھتے ہیں کہ بات پھر گھر تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہر کسی کے نظر میں وہ خود ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، سبھی کے اہل و عیال کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کے ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اور آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہماری آج کے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے، ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آخر میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔